کبر و غرور. آپ کا وقت ہے 1 گھنٹہ یا پھر 1.25 گھنٹہ، کیونکہ شیخ کا سفر بڑے ہی دور دراز سے شیخ آئے ہیں بنگلور کی سرزمین سے. ہمارے لیے یہ فخر اور ہمارے لیے انشاءاللہ کامیابی کی راہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. معزز علماء اکرام، صدر جلسہ، وقت کی قربانی دے کر کئی لوگ دور دراز سے اس اجتماع کے لیے جمع ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے میرے موضوع کو بیان کرنے کے لیے. اس کو ذرا ہٹا دیجئے، بازو اس کی ضرورت نہیں. آیت یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا. یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے. یہ اللہ نے یہ ذکر اور بھی جگہ پر کیا ہے. سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، سورہ حجر میں اس کا ذکر ہے، سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے. آپ چاروں سورتوں کے اندر نکال کے دیکھ لیں، کہیں پر استکبرہ ہے، کہیں پر ابا ان یکون مع الساجدین ہے. اور اللہ نے اسے سوال کیا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس آدم کے لیے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو ابلیس یہ جواب دیتا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. یہ دلیل اس نے پیش کی قرآن مجید میں جگہ جگہ پر، چاروں صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے. علماء کرام ان آیتوں کو پیش کرنے کے بعد ایک لفظ، ایک جملہ علماء کرام کا یہ ہے، سب سے پہلا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب میں جو کیا گیا وہ تکبر ہے. آپ اسے غور سے سنیں جی. علماء کرام کا جو لفظ ہے اول ذنب، اول معصیت فی جنب اللہ تبارک و تعالی الکبر. جی، سب سے پہلا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو کیا گیا ہے وہ کبر ہے، اور ابلیس نے کیا ہے. وہ تکبر کرنے والوں کا امام ابلیس ہے، تکبر کرنے والوں کا ہیرو ابلیس ہے. سب سے پہلے اسی نے تکبر کیا ہے. علماء یہ بھی لکھتے ہیں الکبر کبیرۃ من کبائر الذنوب. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. کبر عام گناہوں میں سے ایک گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچا کے رکھے. پہلی بات یہ ذہن میں، ایک ایک بات ذہن میں لے کے چلیں. جی، سب سے پہلا گناہ کبر ہے، نمبر 1، یہ کبیرہ گناہ ہے. دوسری چیز علماء کرام کا لفظ ہے الکبر صفۃ لا تنبغی الا للہ. سبحان اللہ. ایک ایک چیز دماغ میں رکھو. کبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف اللہ کے لائق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کبر درست نہیں ہے. کیا کبر کریں گے لوگ؟ مدینہ منورہ میں 1.5 مہینہ پہلے
ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے بڑا اچھا لفظ کہا, کسی سے بہت ساری, ابھی شیخ سے کئی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہے نہیں, کئی اچھی باتیں. اس آدمی نے ایک لفظ کہا, آدمی کس کے لیے تکبر کر رہا ہے؟ پیشاب آ جائے تو روکنے کی طاقت نہیں, یہ سپر پاور ہے. پیشاب آ جائے تو اسے روکنے کی طاقت نہیں انسان کے اندر, اور اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے. کس معنی میں وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے؟ کبر صرف لائق ہے اللہ کے لیے, اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے. میرے بھائیوں, ترتیب سے میں جب بولوں, آپ مجھے ایک وعدہ کیجئے, انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. جو قرآن کی آیتیں اور جو احادیث آپ مجھ سے سنیں گے, آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. کسی اور پہ الزام نہیں ڈالیں گے. ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے, ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو. اللہ نے یہی کہا, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کسی اور کی طرف اشارہ اللہ کے لیے نہیں کریں گے آپ. جی, یہ صفت اللہ کے لیے لائق ہے. مشہور قرآن کی آیت کریمہ ہے, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جی ہاں, آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی کبریائی صرف اللہ کے لائق ہے. اللہ اکبر, اللہ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہے. وہ مشہور آیتیں آپ سب میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. اس کے بعد زور سے بولو, یہ اس کے لائق ہے. المتکبر, یہ اللہ کی صفت ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے, کوئی اور اس کے لائق بھی نہیں ہے. حدیث صحیح حدیث ہے, میں نے یہ حدیث نوٹ کی ہے. حدیث کے الفاظ مسند احمد کی حدیث ہے. الفاظ حدیث اس طریقے سے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, قال اللہ تبارک و تعالی. مسلم میں بھی حدیث ہے, مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے. جی, میں کسی کو سونے نہیں دوں گا انشاءاللہ, میں کسی کو سونے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالی. آپ بھی سونے کی کوشش نہ کریں. جی ہاں, 500 1000 کلومیٹر مجھے لگے ہیں, اور اتنی آسانی سے سگر کے لوگوں تمہیں سونے نہیں دوں گا میں انشاءاللہ. آپ کو ایک چھوٹا یا بڑا بھائی سمجھتا ہوں. جی ہاں, میری اور آپ کی اصلاح کے لیے یہاں آیا ہوں. اللہ مجھے بھی فائدہ پہنچائے, اللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے. سبحان اللہ. جی ہاں, کچھ بھائیوں کو میں دیکھ رہا ہوں, تھکے ماندے ہیں, کام کیے ہوں گے صبح سے جا کر. سبحان اللہ, اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں, نیند میں آنکھیں شرابور ہیں, اپنے آپ پہ ضبط رکھ کر, کنٹرول رکھ کر اللہ کے اس گھر میں اس درس کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں, جا سکتے ہیں اٹھ کے, گھر میں جا کے سو سکتے ہیں, کون منع کرنے والا ہے؟ تھوڑی نہ فرض ہے یہ. باوجود اس کے یہاں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے, کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے. اللہ سے میں دعا گو ہوں. میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں آپ کے لہجے میں اتر جاؤں, آپ کی طرح بولوں, کوئی چیز میری آپ سے مس نہ ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ تمہارے ذہنوں میں بٹھائے, تمہاری طرح تمہاری زبان میں اتر کر میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی کبھی میں 33 34 بھی نہیں بولتا, 30 پر 4 ہی بولتا ہوں, تاکہ یہ سمجھ میں آئے ہماری زبان کے اندر. اس لیے کہ میں جب دکتور ضیاء الرحمن صاحب سے جب بھی ملتا مدینہ منورہ کے اندر, اللہ غریق رحمت کرے, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. کیا بھی نہیں بولیں گے آپ لوگ, کیا جی, ہمارے علماء جی ہے, ہماری دولت جی ہے. سبحان اللہ, یہ ہماری شان تھے یہ علماء اکرام. جی ہاں, جو انہوں نے خدمات کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں ہوئی ہوگی, اللہ بشری لغزشوں کو معاف فرمائے. ان کے ساتھ میں ایک اور نام لوں گا, عزیر شمس رحمہ اللہ, اللہ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہیں, اللہ معاف فرمائے. ان کے ساتھ دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ, ان کا بھی میں نام لوں گا. اللہ یہ سارے بڑے علماء تھے, اللہ قبول فرمائے. ہمیشہ ایک بات دکتور ضیاء الرحمن مجھے بولتے, بڑے اچھے سے ملتے, ایسا ملتے گویا کہ بڑے عالم,
बड़े आलिम मेरे भाई शेख उल हदीस, उनके कैबिन के बाहर अरबी में ये लिखा रहता जी, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में अमीद कुल्लियतिल हदीस। क्या लफ्ज बोलो मेरे साथ, बोलो, अमीद कुल्लियतिल हदीस। अल्लाहु अकबर। एक आदमी 20 साल तक गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं है, 20 साल के बाद मुसलमान होता है और इल्म सीखते 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 अल्लाह के फजल और करम से मदीना पहुंचकर वहां डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर कर सऊदी सिटीजनशिप हासिल करने के बाद उसकी कैबिन के बाहर यह लिखा जाता है अमीदु कुल्लियतिल हदीस। क्या माना मालूम इसका? इसका माना मालूम क्या है? एक इंडिया का, एक आजमगढ़ का आदमी, यूपी का रहने वाला, यहां से उठकर वहां जाता है और इतने बड़े मकाम पर द प्रिंसिपल ऑफ हदीस कॉलेज, क्या, द प्रिंसिपल ऑफ हदीस कॉलेज, कुल्लियतुल हदीस के ये अमीद बन गए। कुल्लियतुल हदीस जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। हमेशा बड़े दर्द से अपनी सवाने हयात मेरे हाथ में दिए हो, बोले लोगों को चाहिए कि लोकल जबान में काम करें। कौन सी? हमेशा बोलते थे ये, लोकल जबान में। और हमेशा बोलते स्पेन के शिकस्त होने की वजह, स्पेन के जवाल की वजह यह है स्पेन के अंदर अरबी में काम किया गया, उनकी लोकल लैंग्वेज में नहीं किया गया। हमेशा उनके जहनों में यह रहा ये बाहर से आए हैं और ये इनकी बाहर की जबान है, उन्होंने हमेशा बाहर के लोग समझा। वही गलती इंडिया में मुसलमान कर रहा है। यहां के लोकल जबान में, कन्नड़ में शेख ने साफ कहा कन्नड़ में कौन सा कुरान है, ऑथेंटिक कुरान कौन सा है, तेलुगु में कौन सा है, सुभान अल्लाह, मलेबारी में कौन सा है। लोकल जबान में काम करना यह उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी। मैं उतना तो नहीं, कन्नड़ नहीं बोल पाऊंगा, हां कोशिश ये करूंगा हमारी जो लोकल उर्दू है इसमें उतरकर आप भाइयों से बात करो मैं इंशाअल्लाह। अल्लाह इसे कबूल फरमाए, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, दूसरी जो हदीस तुम्हारे सामने पढ़ने जा रहा हूं, मुस्लिम की भी हदीस है और मुस्नद अहमद की भी हदीस है। यह दूसरे नंबर पर तकब्बुर अल्लाह की सिफत है, अल्लाह के सिवा किसी और के लिए यह लायक और दुरुस्त नहीं है। हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। कितनी अच्छी हदीस। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह फरमाता है। हदीस क्या हो गई है? हदीस क्या हो गई है? जरा जोर से। हदीस कुदसी हो गई। हदीस कुदसी हो गई। अल किबरिया और इदाई वल अज़मतु इज़ारी। अल्लाहु अकबर। डरो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए डरो। अल किबरिया इज़ारी वल अल किबरिया और इदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदन मिनहुमा अलक़ैतुहु फिन नार। रवाहुल इमाम अहमद फी मुस्नदिही। सुभान अल्लाह। किबरियाई जो है, तकब्बुर, ये मेरी चादर है। अल्लाह क्या बोलता है? ये क्या है? कैसा लफ्ज है? देखो, तकब्बुर मेरी चादर है, अजमत मेरी इजार है। सुभान अल्लाह। जो कोई इसे छीनने की कोशिश करेगा, इस चादर को घसीटने की कोशिश करेगा, फमन नाज़अनी वाहिदन मिनहुमा अलक़ैतुहु फिन्नार, मैं उसे जहन्नम रसीद करके रहूंगा। जी अल्लाह की चादर को घसीटते हो? डरो मालदारों, डरो जिम्मेदारों, डरो। इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कि तुम अल्लाह की चादर को घसीट रहे हो। अल किबरिया और इदाई, रब ने कहा यह मेरी चादर है। कोई अगर तकब्बुर करने की कोशिश कर रहा है, गोया वो अल्लाह की चादर को खींच रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ी बात है, छोटी बात है? बड़ी बात, डरने वाली बात है, डरने वाली बात है। अरे किसी औरत की कोई चादर को खींच देगा तो लोग जान से मार देंगे उसे, उसकी इज्जत है वो। अल्लाह कहता है ये किबरियाई मेरी चादर है, कोई खींचने की कोशिश करेगा जहन्नम में डालूंगा मैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, अक्सर लोगों के अंदर मैं ये देखा हूं, हदीस लिखने के बाद मैंने उसकी सेहत को भी चेक किया। अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये तीसरी बात, एक एक बात जहन में रखते जाना इंशाअल्लाह। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना, मन तअद्दम फी नफ्सिही, या एक हदीस में मन तआदम फी नफ्सिही
अब इख्तल फी मिशियतिही लकी अल्लाह व अलैहि ग़ज़बान, अल्लाह से मुलाकात करेगा। रवाहुल इमाम अहमद व तबरानी। सुभान अल्लाह, बड़ी जबरदस्त हदीस है। कौन अमल करेंगे इसमें? कौन अमल करेंगे इसमें? जरा जोर से। जी हाँ, मन ताज़म, या एक हदीस में मन ताज़म फी नफ्सिही, जो अपने आप को बड़ा समझे। क्या हाल उसे? मैं कुछ हूं, क्या समझना है? मैं भी कुछ हूं, आई एम समथिंग। अपने आप को होता नहीं कभी कभी, कभी ये ख्याल आता नहीं आता? भाई नहीं आता क्या ख्याल? ये ख्याल आता नहीं आता, मैं भी कुछ हूं, मैं जरा बड़ा हूं, मैं नहीं रहा तो घर नहीं चलेगा। कैसा लफ्ज? मैं नहीं रहा तो घर नहीं चलेगा। खुल्ला हमारी जबान में आते हैं। मैं नहीं कमाया तो ये घर खत्म हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ाता तो तू नहीं पढ़ सकता था। मैं अगर कुर्बानी नहीं देता तो ये नहीं हो सकता था। लोग ऐसा बोलते हुए मिले हैं आपको? अरे भाई पूछ रहा हूं सगर के लोगों, ऐसा बोलते हुए लोग मिले हैं आपको? अपने आप को जरा समझने वाले, अपने आप को जरा बड़ा मानने वाले, अल्लाह अकबर। कितने लोग ऐसे हैं, अगर कभी मुझसे आकर कहते हैं मुझे एक ही चीज से डर है, किससे? मेरे गुस्से से। क्या बोलता है इन्हें? बेशरम जी, मेरे गुस्से से मुझे डर है, अल्लाह के गुस्से से डर नहीं है इसको। मुझे जब गुस्सा आता मैं क्या करता हूं मुझे समझ में नहीं आता। अपने आप को जो लोग समझते हैं कि मैं भी कुछ हूं, मन ताज़म फी नफ्सिही अब इख्तल फी मिशियतिही, अल्लाह अकबर। या चलने में जरा अकड़ के चलता है। कितने हजारों नौजवान चाहिए, कितने हजारों नौजवान चाहिए। ये सिर्फ सगर वाले नहीं सुन रहे ना, आप लोग इसे रिकॉर्ड करके सारी दुनिया को सुनाते हैं ना। 4 दिन अगर वो जिम को चला गया, 4 दिन अगर किसी जिम को चला गया, सीना जरा भारी हो गया, हाथ जरा मोटे हो गए, अब टाइट फिटिंग पहनकर उसके चलने का अंदाज अलग हो जाता है मेरे भाइयों। वो फकर से चलता है होता नहीं होता? होता नहीं होता? अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गान दीन बता रहे हैं, अब इख्तल फी मिशियतिही, चलने में अकड़ जी, चलने का अकड़। कई लोग हमें बोलते हैं पीठ में दर्द है मुझे। जी हाँ, लोग बोलते हैं जरा ऐसा ऐसा करके चलो पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा। जी जरा ऐसा उठा के चलो पीठ का दर्द। अब झुक झुक के चलते हैं ना, इसमें पीठ का दर्द है, मुझे ये दर्द बर्दाश्त है, मगर वो अकड़ बर्दाश्त नहीं है। मुझे ये दर्द बर्दाश्त है इंशाअल्लाह, मुझे वो अकड़ बर्दाश्त नहीं है जो एंड के लोग चलते हैं। अब इख्तल फी मिशियतिही, अल्लाह अकबर। कितनी बातें हुई। अपने आप को बड़ा समझना। आपने वादा किया है अल्लाह के घर में बैठकर, आपने वादा किया। हमेशा एक चीज मैं आपको बोल देता हूं इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने किसी के हाथ से मस्जिद का काम लिया है, अल्लाह ने इस पे एहसान किया है या इसने मस्जिद पर एहसान किया है? जर्रा जोर से। जी हां, अगर किसी से मस्जिद का काम हो गया, अल्लाह के घर का काम हो गया, मदरसे का काम हो गया, किसी के जरिए से हो गया, तू अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, सजदा रगड़, माथा रगड़। अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं अल्लाह के घर की खिदमत कर सकूं। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी हां, ये ना कहो, कभी ये ना कहो मैं नहीं होता तो मस्जिद तामीर नहीं होती। अल्लाह अकबर। मैं नहीं होता तो ये मस्जिद खड़ी नहीं होती थी। कभी ना कहो अल्लाह के लिए, कभी ना। तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। मन ताज़म फी नफ्सिही, अपने आप को जो बड़ा समझता है, चलने में जो अकड़ के चलता है, अल्लाह से जब मुलाकात करेगा, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? करेंगे नहीं करेंगे? अल्लाह से मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे? लकी अल्लाह, ये अल्लाह से जाके मुलाकात करेगा। नबी ने मुलाकात के बारे में कहा, जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है। मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिह लिक़ा अल्लाह करिह अल्लाहु लिक़ा। हदीस है, जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है, और जो अल्लाह से नहीं मिलना चाहता, नफरत करता है, मिलने से नापसंद करता है, अल्लाह भी उससे मिलने से नापसंद करता है। लफ्ज़ समझ में आया? ये मैं दूसरा जो बोला समझ में आया? समझ में आया? अल्लाह का शुक्र है मेरा एक भाई भी ढल रहा भी नहीं। जी लफ्ज़ समझ में आया आपको? अल्लाह से मिलना चाहो तो अल्लाह भी हमसे मिलना चाहेगा, जो अल्लाह से नहीं मिलना चाहेगा अल्लाह भी उससे नहीं मिलना चाहेगा। समझ में आई हदीस? ये आई नहीं आई भाई? हजरत आयशा को नहीं आई रज़ी अल्लाहु अन्हा। हजरत आयशा को यह हदीस समझ में नहीं आई, आपको आ गई सगर वालों, आपको आ गई। हजरत आयशा ने कहा अय्युना
कौन हम में से है जो मौत से नफरत नहीं करता? कौन हम में से है जो मौत से नफरत, ये हदीस में लफ्ज है, कौन है? तो क्या इसका यह मतलब है कि हम अल्लाह से मिलने से नफरत करते हैं? अल्लाह के रसूल ने और अच्छे अंदाज में समझाया। यही मैं तुमसे चाहता हूं, दर्स सुनते हो, बयानात सुनते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आए, ये सहाबा की सुन्नत है, बाद में नबी से पूछ लिया करते थे, ये लफ्ज हमारी समझ में नहीं आया है, आप वाज़ेह कर दीजिए। नबी ने हदीस वाज़ेह की, कहा मरने से पहले नेक आदमी सामने फरिश्तों को देखेगा इंशाअल्लाह। मैं कम से कम 20 बार बोला हूं, आज 21वीं बार तकरीबन बोल रहा हूं। जी हां, कअन्ना उजूहहुम अश्शम्स, ऐसे फरिश्ते मरने से पहले आएंगे गोया कि उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे हैं। कैसे? सूरज की तरह चमक रहे हैं। अल्लाह से दुआ करो, मैं पहले दुआ करता हूं, अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे ही मामला करे, जोर से, अल्लाह मेरे साथ ऐसा मामला करे। ये इतना मिल गया तो सगर को आना कामयाब। कअन्ना उजूहहुम अश्शम्स, जी हाँ, एक किताब है जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में 3रे साल पढ़ाई जाती है, अकीदे यौम आखिरत, उसका मुज़क्किरा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुज़क्किरे पर अल्लाह के फजल से 14 जुमा के खुतबे अल्लाह ने मुझे देने की तौफीक अता फरमाई। 1 साल इस पर मदीने में तालीम होती है। उस किताब का लफ्ज है, ये उस किताब का लफ्ज है। आखिर में मलकुल मौत आते हैं, पहले नहीं आते। जहां तक निगाह जाती है वहां तक वो फरिश्ते आके बैठ जाते हैं, जिनके चेहरे सुभान अल्लाह रोशन हैं, सूरज की तरह चमक रहे हैं। आखिर में मलकुल मौत आते हैं, नेक आदमी के कान में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? कोई एक आप में से, उलमा से नहीं भाई, उतनी जुर्रत मेरी नहीं है, क्या बोलते हैं? अल्लाह वो मुझे सुनने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको वो सुनने की तौफीक अता फरमाए। क्या बोलता फरिश्ता आखिर में आकर नेक आदमी को? या अय्यतुहन नफ्स अत्तय्यिबा, या अय्यतुहन नफ्स अत्तय्यिबा उखरुजी, ऐ पाकीज़ा जान बाहर निकल। अल्लाहु अकबर। ये सुनने की अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। बस मेरा मौजू जरा हट जाएगा। जी हाँ, आखिरी वक्त कैसा है? ये वक्त देखने के बाद, ये फरिश्तों को देखने के बाद आदमी की तमन्ना होगी कि मैं अल्लाह से मुलाकात करूं। इस मंजर को देखने के बाद अल्लाह भी उससे मिलना चाहेगा। सुभान अल्लाह। अब हदीस समझ में आई? अब हदीस समझ में आई? दूसरा आदमी जो ऐसे चेहरे, जो काले भयानक चेहरे सामने आएंगे, अय्यतुहन नफ्स अल खबीसा का लफ्ज कान में मिलेगा, ये देखने के बाद वो तमन्ना करेगा कि नहीं, तो अल्लाह भी उससे नहीं मिलना चाहेगा। सुभान अल्लाह। जी हाँ, अल्लाह भी उससे मन लकी अल्लाह। जो 2 चीजें जिसके अंदर मौजूद हैं, एक अपने आप को बड़ा समझना, दूसरा चाल के अंदर चलने में जो तकब्बुर इख्तियार करता है, जिस दिन वो अल्लाह से मिलेगा। कितना बड़ा लफ्ज है, देखो, डरो, अल्लाह के लिए डरो। हदीस का लफ्ज है लकी अल्लाह व हुवा अलैहि गज़बान, अल्लाह से मुलाकात करेगा, अल्लाह इस पर गजबनाक होगा, अल्लाह इससे नाराज होगा, नाराजी की हालत में अल्लाह से मुलाकात करेगा। चाहेंगे? चाहेंगे? ये तीसरी चीज है, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। चौथी चीज आपको बोलने के लिए मैं हदीस देख रहा था, अल्लाह मुझे फायदा पहुंचाया, अल्लाह आपको भी फायदा पहुंचाएगा। हदीस बोलूंगा मैं इंशाअल्लाह जरूर, तिरमिजी की हदीस है। सुभान अल्लाह। इसकी शरह में सालेह इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से सुन के आ रहा हूं, उनकी ऑडियो कैसेट सुन के आ रहा हूं। उसके बाद अब्दुल रज़्ज़ाक अल बदर हफिज़हुल्लाह, इनसे सुन के मैं आ रहा हूं। इस हदीस का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह। कौन इस पर अमल करेंगे? मुझे हाथ चाहिए, अब कांग्रेस वाला नहीं, वादे वाला। सुभान अल्लाह। जी हाँ, तकब्बुर के बारे में हदीस है। रावी हदीस जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनकुम अख़लाक़ा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इसमें मुझे शामिल फरमाए, आपको शामिल फरमाए। क़ियामत के रोज़ मैं सबसे ज्यादा जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, कौन? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल रोज़े क़ियामत जिससे सबसे ज्यादा चाहते हैं, नबी चाहते हैं, नबी मोहब्बत करते हैं। दूसरा, सबसे करीब जो नबी के होगा, सबसे महबूब जो होगा, और सबसे करीब, नबी के सबसे करीब कौन होगा? कौन होगा जी?
ایسا بول کے چلے گئے تھے نا تم, آپ لوگوں کو اہمیت نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا لطیفہ بولوں نکو شیخ, کیا اجازت ہے کیا؟ نہیں, درس دے کے ختم کریں گے. جس کا بھی میں نکاح پڑھاتا ہوں نا, آخر میں دعا کرنے کی باری آتی ہے. اکثر غیر مسلک کے لوگ میرے سے نکاح پڑھا لیتے ہیں. اکثر دعا کرنے کی باری آتی ہے. مان لیجئے ایک ابھی 2 دن پہلے ایک نکاح پڑھایا میں, ایک نام ہے عبداللہ نوشا کا. میں ایسے ہی بولتا ہوں عبد الرحمن نوشا کا نام. کیا بولتا ہوں؟ نام کوئی بھی رہو, میں بولتا ہوں عبد الرحمن. وہ نوشو کا باپ گھور کو دیکھتا ہے, پہلے سٹیا گیا کیا مولوی ہے, اتنا اس سے لکھا ہے, دفتر لکھا, سب پڑھا ہے, نام غلط بول رہا ہے, اتنا نہیں معلوم اس کو. لڑکی کا باپ بیچارہ دب کے بیٹھا رہتا, انہیں گھورتا نہیں. انہیں اکثر لڑکے کا باپ گھورتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے, گھور کے دیکھتا. میں بولتا ہوں بن عوف, پہلے کیا ملا دیتا ہوں, کیا ملاتا ہوں میں, بن عوف, تب ٹھنڈا ہوتا انہیں. میں جس نوشو کی بات کر رہا ہوں وہ نوشو کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تب پیچھے سامنے آتا نہیں, پیچھے کھس کو بیٹھ جاتا آرام سے. ہمارے بچے کے بارے میں نہیں, کسی اور کے بارے میں بول رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کی ہتھیلی دیکھی. اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن یہ زعفران کا رنگ کیا ہے ہتھیلی میں؟ اللہ اکبر. عبد الرحمن نے کہا میں نے نکاح کر لیا. نبی کو دعوت نہیں نکاح میں. کس کو کیا نخرے ہمارے. سب سے مشکل کام شادی میں کیا کہتے رخے بانٹنا, بانٹتے بانٹتے انہیں بڑھ جاتا بیچارہ. جی نکاح کر لیے, نبی کو نہیں بلائے, نہ نبی سے نکاح پڑھوائے. آسان ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پہلے کیا, مہر میں کیا دیے جی عبد الرحمن؟ کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا. اللہ جزائے خیر دے, میرے ساتھ کئی نوجوان بنگلور میں رہتے ہیں. کھجور کا بیج لے کر سننے کی دکان کو گیا ایک نوجوان, اسے تول کو دیکھا تو وہ 1.25 گرام یا 1.5 گرام آیا. مجھے فون کیا, شیخ یہ اتنا ہی آ رہا ہے, کیا میں اس سے بڑھ کر لے سکتا ہوں؟ لے بھائی, کھجور کے بیج کے برابر سننا. تیسرا سوال, اولی ملو بیشات, ولیمہ کرو جی عبد الرحمن, ایک بکرا کاٹو, تمہارا ولیمہ میں کھاؤں گا. خوشی کتنی ہے دیکھو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے. اس کے بعد دعا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایسی دعا دیے سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, سنو غور سے, 1,50,000 صحابہ تھے جب نبی کا انتقال ہوا. کتنے؟ سب میں سب سے مالدار یہی ہیں, پیسوں کے معاملے میں نمبر 1 ہے یہ. اللہ نے سب سے زیادہ دولت انہیں دی ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس دعا کے بعد میری زندگی بدلی. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ, جی ہاں کتاب لکھے ہیں, اس میں باقاعدہ اس کو ذکر کیے ہیں. ان کا لفظ ہے پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا, ہاتھ میں مٹی پکڑتا تو سننا ہو جاتی. اس کے بعد میں جب دعا بولتا ہوں نا تب سب کان غور سے لگا کر سنتے ہیں. کیا دعا بھائی؟ وہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی بدل گئی. سبحان اللہ, مٹی پکڑے تو سننا ہو جائے. ایسے ہی بول کے نکل جاتا نا تو ہرگز ذرا برابر بھی اہمیت نہیں ہوتی. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے نہیں کیا دعا تھی وہ, اتنی زبردست دعا. ہماری شادی میں نہیں دیا رہیں گا, ہرگز نہیں دیے وہ دعا. دیے رہتے تو ہمیں کہاں رہتے, سگر کے سب سے مالدار ہمیں رہتے, شاہپور ہمارا رہتا جی, سرپور بھی خرید لیتے ساتھ میں جی. ہم تو یہ سوچتے ہیں دیے نہیں دیے معلوم نہیں. میں نہیں بولوں گا, میں پرمیشن لے کر لطیفہ بولا ہوں آپ کے سامنے. دعا آپ تلاش کر لیجئے انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں؟ دعا آپ تلاش کر لیجئے جی. یا تو پھر کوئی ذرہ سونے والا ہے اسے پوچھئے, ڈائریکٹ آسمان سے کنیکشن ہے اس کا, وہ کچھ بولے گا آپ سے جی. دعا بولوں خالی شادی کا نام سن کو تو خوش ہو آدمی جی. دعا بولوں میں یا پھر حدیث کمپلیٹ کروں؟ سبحان اللہ. دعا بولوں؟ سبحان اللہ. جی ہاں, شادی میں نہیں پڑھی گئی تو بھی مسئلہ نہیں, ابھی بھی دے لے سکتے ایک دوسرے کو, ابھی بھی دے لیجئے. سبحان اللہ. بارک اللہ لک, اب آپ بولو نا, وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. سب کے ہو گئے مصب ماشاءاللہ, سب ایک دوسرے کو دے لیے. ابھی چلیے, یہ بیچ میں ایک لطیفے کی شکل میں بولا ہوں مگر حدیث بولا ہوں, ایسا نہیں. اب سنیے یہ بات, غور سے سنیے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہتے ہیں, جو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نبی کے پاس, اور اللہ کے نبی کے سب سے قریب کون رہے گا قیامت میں؟ اللہ کے رسول یہ جواب دے رہے. اللہ مجھے اور آپ کو رکھے انشاءاللہ تعالی.
مجھے اور آپ کو میرے نبی کے قریب رکھے قیامت میں. سبحان اللہ. جی ہاں, احاسنکم اخلاقا, یہ ہے جواب. احاسنکم اخلاقا, یہ جس کے اندر ہوگا, خود نبی کہتے ہیں قیامت میں وہ میرے قریب ہوگا. کیا ہونا اس کے اندر؟ احاسنکم اخلاقا, جس کے اخلاق اچھے ہیں, جس کا کیریکٹر اچھا ہے. اللہ اکبر. جس کا کیریکٹر اچھا ہے, اخلاق اچھے ہیں, نبی فرماتے قیامت میں نبی کے وہ قریب ہوگا. اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے, اللہ ہماری آل اور اولاد کے اللہ اخلاق اچھے بنائے. آج سخت ضرورت ہے اس اخلاق کی. آگے سنو, یہ ڈرنے والی بات ہے. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بڑی بات بول رہا ہوں, اس میں ذرہ بھی ڈلنا نہیں جھلنا نہیں انشاءاللہ. روز قیامت میں سب سے زیادہ نبی جس سے نفرت کرتے ہیں, اللہ کے رسول جس سے نفرت کرتے ہیں, اور نبی کے جو سب سے دور ہوگا یہ آدمی ہوگا. اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وعدہ کیا, ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیے ہیں عمل کریں گے بول کر. جی ہاں, 3 نام نبی نے گنائے, السرسارون, المتشدقون, المتفیہقون. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ, یہ عادت جس میں پائی جائے گی, روز قیامت وہ نبی سے دور ہوگا, اللہ کے رسول اس سے نفرت کریں گے. سبحان اللہ. عمل ہوگا انشاءاللہ. آگے بڑھوں, سمجھ گئے معنی اس کا؟ سرسارون, متشدقون, متفیہقون. سبحان اللہ. اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, میرے لیے دعا کرو. اللہ آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق دے. سرسارون کا معنی کیا ہے؟ الذی یکثر الکلم. الذی, مجلس میں بیٹھے ہیں, کسی کو بولنے نہیں دیتا, کسی کو بولنے نہیں دیتا, خود بولتا ہے, خود بولتا ہے. اگر کسی کو بولنے کی بھی باری آئی, خاموش کرا کے خود اپنے آپ کو ڈومینیٹ ہو کر سب پہ متکبر کی طرح اپنی ہی چلانے کی کوشش کرتا ہے. اسے بولتے ہیں سرسارون. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو دیکھیں آپ, ایسے لوگوں کو دیکھیں کبھی آپ. جی, وعدہ کیا ہے آپ نے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے. نبی کی حالت ایسی ہوتی, سامنے والا جب تک بولتا پوری طریقے سے سنتے, بیچ میں کبھی بات نہیں کاٹتے تھے. ایسے سارے لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں, فیصلے میں بیٹھتے ہیں, مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں, دوسرے کو بولنے نہیں دیتے, خود اپنی چلاتے ہیں. نبی نے کہا قیامت کے روز یہ آدمی میرے سے دور رہے گا. تیار رہیے, تیار رہیے نبی کی نفرت کے لیے. کس کے لیے؟ تیار رہیے رسول اللہ سے دور ہونے کے لیے. نبی فرماتے سرسارون, ایسے لوگ جو زیادہ بات کرتے ہیں, کمانڈنگ کرنے کی کوشش. ہاں, یہ اور بات ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا, اگر سب لوگ مل کر کسی کو کہتے ہیں بھئی آپ بولو تو الگ بات ہے, الگ. اگر یہ غلطی آج تک ہمارے اندر پائی جاتی ہے, اللہ کے لیے آج کے بعد مت کیجئے انشاءاللہ, انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر المتشدقون. سبحان اللہ. جی ہاں, زبان نہیں آتی ہے مگر تکلف کر کے الگ زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن عثیمین یہ بھی کہتے ہیں جسے عربی نہیں آتی, وہ عربی میں بولے تھے نا, سعودی عرب کے اندر تھے, جسے عربی نہیں آتی اس کے سامنے یہ ایک دوسرے سے عربی میں بات نہیں کرنا. اسے احساس کمتری. بہت سارے انگلش والے لوگ اپنے آپ کو ذرہ انگریزی بات کرنے آگا تو پتہ نہیں آسمان میں سمجھ جاتے ہیں. آسمان میں. سنو غور سے, تمہارا نام حدیث میں ہے. جو زبان پہ اکڑتے ہیں, تمہاری انگریزی اچھی ہے, پروننسیشن اچھا ہے, تم ایسنٹ بول سکتے ہو امریکہ کا, یو کے کا, دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو. نبی نے کہا یہ آدمی میرے سے دور رہے گا, میں اس سے نفرت کروں گا. ایسے لوگوں کو دیکھیں ذرا زور سے. جی, غور سے, بچے مجھے دیکھ رہے ہیں. جی, کیا نہیں دیکھے ایسے لوگوں کو آپ؟ میں تو روز دیکھتا ہوں. اکڑ ہے زبان پہ, غرور. اسے نہیں بولنی آتی, مجھے آتی ہے. زبان پہ اکڑ نہیں کرنا کبھی انشاءاللہ. کبھی کسی ایسا آدمی جس سے انگلش نہیں آتی ہے, اس کے سامنے 2 آدمی نہیں بات کرنا, اسے احساس کمتری نہیں دلانا. المتشدقون 2 معنی صحابہ نے کہے, ہمیں آتے ہیں. المتفیہقون نہیں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کیا معنی؟ صحابہ نے خود سوال کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تیسرا صحابہ نے پوچھا, اس لیے میں بولوں گا, ذرا ٹھہر کے بولوں گا انشاءاللہ. 2 معنی سمجھ میں آ گئے. پہلے کے 2 معنی,
दो माने समझ में आ गए? क्या भी नहीं बोल रही भाई नो जी, दो माने समझ में आ गए जी। अमल होगा इंशाअल्लाह, मजलिस में बैठेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे इंशाअल्लाह जी। और किसी और को जबान की बुनियाद पर हकीर नहीं समझेंगे, जो जबान नहीं आती उसके सामने अकड़ा हट नहीं करेंगे। ये दो चीजें आ गई समझ में। तीसरी चीज अल मुतफैहिकून, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका भी ताल्लुक तकब्बुर से है। मुतकब्बिर हजरात, सुभान अल्लाह, तकब्बुर करने वाले हजरात, ये तीनों लोग क़ियामत के रोज अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल से दूर रहेंगे, अल्लाह के रसूल इनसे नफरत करेंगे। मैं अल्लाह से भीख मांगता हूं, अभी खत्म नहीं, अभी थोड़ा वक्त मेरा बाकी है। अल्लाह ये तीनों सिफतों से मुझे, अल्लाह हमारी औलाद को, अल्लाह मुसलमानों को बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो पहली सिफत है, अल्लाह हमारे अखलाक को अल्लाह तबारक व तआला अच्छे बनाए। आगे चलिए, तकब्बुर किसे बोलते हैं? तकब्बुर किसे बोलते हैं? जो जवाब देगा उलमाए कराम को छोड़कर, उसे मैं इनाम दूंगा इंशाअल्लाह। घमंडी वाले को तकब्बुर कहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह कम से कम जबान खोले, अल्लाह इनकी सेहत में, इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमाए जी। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सेहत में, इल्म में, औलाद में अल्लाह बरकत अता फरमाए। तकब्बुर किसे बोलते हैं? मैं ठीक है, ये भी आपने कहा। चलिए, हदीस में खुद नबी ने कहा यह तकब्बुर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद अल्लाह के रसूल ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी हदीस पढ़ता हूं, इसे जहन में बिठा लीजिए, यह तकब्बुर है, यह हमें नहीं करना है इंशाअल्लाह, यह हमें नहीं करना। हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। रावी हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किबर, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसके सीने में जर्रे के बराबर भी तकब्बुर है। किसके बराबर? किसके बराबर? ये जर्रे का लफ्ज कुरान में भी आप नमाजों में सुनते हैं, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन, किससे बोलते? जर्रा, राई का दाना। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। तुमसे अच्छा कौन बताएगा ये माना? बेंगलुरु वालों को नहीं मालूम होगा, ये बेंगलुरु वालों को नहीं मालूम होगा, तुम बताओगे इसका माना। उलमा ने लिखा है, कभी घर के अंदर ऊपर से धूप आने की जगह रखते हैं, कोई एक, अगर वो घर खपरेल का है, एक खपरेल हटाते हैं, वहां से धूप आती है, उस धूप के अंदर जर्रे नजर आते हैं। अगर धूप नहीं है तो जर्रा भी नजर नहीं आएगा। आया समझ में? जर्रा किसे बोलते हैं? आया जर्रा किसे बोलते हैं? अगर यहां भी धूप पड़ेगी तो आप जर्रा देख सकते हैं, यहां भी जर्रे मौजूद हैं। जी हां, आज के बाद जर्रे का जब भी लफ्ज आएगा वो जहन में लेकर आ जाओ, सुभान अल्लाह। उस जर्रे के बराबर भी अगर सीने में तकब्बुर है तो जन्नत नहीं है, जन्नत नहीं है, उसे जन्नत नहीं मिलेगी, सुभान अल्लाह। अब सहाबा परेशान, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। क़ाल रजुलुन, एक आदमी सवाल किए, एक सहाबी सवाल किए, इन रजुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी चाहता है, युहिब्बु अन यकूना थौबहु हसना, थौबुहु हसना व नालुहु हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी की ख्वाहिश होती है उसके कपड़े अच्छे रहें, उसके जूते अच्छे रहें। क्या ये भी तकब्बुर है? अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करना, अच्छा खाना खाना, अच्छी खुशबू लगाना, सब मिला लीजिए आप, क्या ये भी तकब्बुर में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी का जवाब, ये जवाब मरते दम तक हमारा जवाब होना चाहिए इंशाअल्लाह। कोई जवाब नहीं दिया, अगर देते तो मैं इनाम जरूर देता शेख। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आधा जवाब हुआ, इनाम भी आधा मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। तो इन दोनों में बांटेंगे, आधा एक, आधा इनको बांटेंगे इंशाअल्लाह। नबी का लफ्ज सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह। ये इसलिए किया जाता है आपकी दिलचस्पी रहे दर्स में, आप दर्स के अंदर रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा, अरबी में याद कर लो, बतरुल हक व गमतुन नास, ये दो लफ्ज हैं, ये है तकब्बुर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, सुभान अल्लाह। दो चीजें अगर कहीं देख रहे हैं समझ लो ये तकब्बुर है। अल्लाहु अकबर। कितनी बातें?
دو باتیں. ایک حق آتا ہے, یہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. سبحان اللہ, قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے ہیں. حق آنے کے باوجود حق کا انکار کر دینا, حق سامنے آنے کے باوجود گرچہ کہ ان کا توپ لمبا ہو, ان کی داڑھی بڑی ہو, بات کرے تو بازو والے کو سنائی نہیں دیتا ہو, اتنے اچھے اخلاق تمہیں نظر آتے ہوں, اگر حق آنے کے باوجود کوئی حق کا انکار کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میں بتاتا ہوں, مدرسے سے فارغ ہو کر آیا میں بنگلور میں امامت کرنے کے لیے. سجدے میں جب گیا میں, میرے پیر نہیں لگتے تھے, ایڑی سے ایڑی ملتی نہیں تھی. سجدے میں ایڑی سے ایڑی ملتی نہیں تھی. ایک نوجوان میرے پاس آیا, صفت الصلاۃ النبی لے کر آیا, دا پروفیٹس پریئر, شیخ البانی کی کتاب, شیخ البانی کی کتاب لے کر آیا. اس نے دکھایا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سجدے میں جب جاتے ہیں یرس قدمئی, دونوں قدموں کو ملانا چاہیے. میں حدیث چیک کیا, اس دن سے میں عمل شروع کر لیا. یہ نوجوان کون مجھے بولنے والا, میں حافظ قرآن فاضل ہو کر میں آیا ہوں, میں فلاں سے پڑھ کے نہیں. پھر میں عمر آباد گیا کسی کام سے, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی کر کے ہیں, آج کے نہیں پرانے پی ایچ ڈی. میرے استاد محترم عبدالعظیم صاحب, عبدالحسیب صاحب, بڑے بڑے مدنیوں کے استاد, اللہ نے بہت علم دیا ہے, بہت علم دیا ہے. ان کو میں نے دیکھا وہ بھی نہیں ملا رہے ہیں, وہ بھی نہیں ملا رہے ہیں, پیر سے پیر نہیں ملا رہے سجدے میں. ان کے گھر میں مجھے دعوت دیے, میں کھانا کھانے کے بعد میں نے شیخ سے کہا, شیخ میں آپ کو سجدے میں دیکھ رہا ہوں, آپ قدم نہیں ملا رہے ہیں, سجدے میں تمہارے پیر نہیں مل رہے ہیں. شیخ نے کہا ملانا ثابت نہیں ہے. پی ایچ ڈی مدینے سے, کہاں سے؟ مدینے سے, ڈاکٹر ہیں وہ, عمر آباد کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں. میں نے کہا شیخ حدیث موجود ہے, صفت الصلاۃ النبی میں ہے, حدیث منگائے, دیکھا, شکریہ ادا کیا میرا. کیا کیے؟ میں ڈاکٹر ہوں, میں پی ایچ ڈی ہوں, میں بخاری پڑھاتا ہوں اتنے سال سے. نہیں, سامنے حق آ گیا, آمنا صدقنا, مان لیجئے, اللہ کے لیے مان لیجئے. آپ کے سامنے بھی اگر کوئی بولتا ہے کبھی بھی, خاص طور سے میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر, اگر کوئی حدیث تمہارے سامنے پیش کر دے, سر جھکا دیجئے میرے بھائیوں, اللہ کے لیے سر جھکا دیجئے. پراپرٹی کے مسئلے میں, کس میں؟ پراپرٹی کے مسئلے میں کوئی حدیث تمہارے سامنے آتی ہے, سر جھکا دیجئے. سامنے حق آ جاتا ہے, اس کا انکار کرنا تکبر ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ عمل کریں گے. حدیث آ گئی تو وہ ہمارا مسلک ہے انشاءاللہ. دوسری بات جو کہی گئی ہے, آج میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ میرے مسلمان بھائیوں کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسئلے ختم ہو جائیں گے, قوم ایک ہو جائے گی, ایک پلیٹ فارم پر قوم آ جائے گی. اللہ سارے مسلمانوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات تکبر کے اندر ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا. کیا ہے؟ زور سے بولو, ذرا زور سے. لوگوں کو حقیر سمجھنا. سبحان اللہ. میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا, اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھوں گا, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت قرآن کی سورہ انعام کی ہے, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سبحان اللہ. آج کے بعد عمل کرنا میرے بھائیوں, حقیر نہیں سمجھنا کسی کو, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. لوگوں نے نام دیا ہے وائٹ کالر. کیا نام؟ وائٹ کالر, بلو کالر, لیبر کلاس, تھرڈ کلاس. کیا بولتے؟ تھرڈ کلاس. سبحان اللہ. شادی ہونے کے بعد وہ بچی آتی نا گھر کو, کیا کیا القاب سے نوازتے معلوم اسے. جی ہاں, ہم اہل حدیث ہیں مسجد کی حد تک, مگر بچی کو جب کر لے کر آتے ہیں, تیرا خاندان خراب ہے, تمہیں تھرڈ کلاس لوگ ہیں, اس خاندان میں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, غلطی سے میں کر لیا ہوں. یہ سارے الفاظ ہمارے بھائی بولتے ہیں, ہمارے بھائی بولتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جی ہاں, اللہ کے رسول کے اطراف صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے؟ 6 صحابہ. ایک سعد ہیں رضی اللہ عنہ, ایک بلال ہیں رضی اللہ عنہ, ایک صہیب رومی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ 2 کے نام خود صحابی کہتے مجھے نہیں معلوم ہے. یہ غریب صحابہ ہیں اس وقت میں. رؤساء قریش آتے ہیں. غور سے سنو, جب میں رمضان میں یہ بولتا ہوں, سبحان اللہ, غور سے سنو. رؤساء قریش آتے ہیں, قریش کے مالدار آتے ہیں, اور ان کا یہ ایک فرمان یہ ہوتا ہے, یہ غلام, یہ بلال غلام تھا کسی زمانے میں,
ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے اللہ کے نبی. اگر آپ کو ہم تک بات پہنچانا ہے نا، جب ہم آئیں گے ان کو اٹھا کر بھیجنا پڑے گا. یہ اور ہم مل کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ اور ہم مل کر نہیں بیٹھ سکتے. سنو غور سے، ان کی کلاس الگ، ہماری کلاس الگ ہے، دونوں آپس میں مل کر نہیں بیٹھ سکتے. سبحان اللہ. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیا بولتا ہوں؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ نماز میں بازو فقیر بھی کھڑتا ہے تو ہم پیر ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم پیر ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، قدم سے قدم ملا لیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں نماز میں بھی دور دور قدم رکھ کر یہ احساس دلاتے ہیں تو فقیر ہے اللہ کے سامنے اور میں مالدار ہوں. سمجھ میں نہیں یہ بات؟ سمجھ میں نہیں ہے یہ بات؟ نہیں آئے گی جی. اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے ہونے کا جو انداز دیا ہے، پیر سے پیر ملا کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ احساس دلاتے ہیں اللہ کے سامنے ہم سب برابر ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول مان لیے، اللہ کے رسول مان لیے. ہاں جب بھی تم آؤ گے میں ان کو اٹھا کر بھیج دوں گا. سبحان اللہ. ان لوگوں نے تو کیا کیا، ایسے ہی نہیں مانیں گے. آپ لکھ کر دیجئے، جب بھی ہم آئیں گے آپ ان کو اٹھا کر بھیج دیں گے. یہ غریب لوگوں کے ساتھ آپ ہمیں نہیں بٹھائیں گے. اللہ اکبر. جی آگے بولوں یا کچھ اور چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی بول کے ختم کروں؟ جی سبحان اللہ. اللہ کے رسول حضرت علی کو بلائے اور لکھو، بولے لکھو. اللہ کے رسول کی خواہش کیسے بھی سمجھ جائیں، کیسے بھی پیغام ان تک پہنچ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے لکھو. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ دھتکاریے نہیں، دور مت بھیجیے. آیت کا ترجمہ، آپ ان لوگوں کو ہٹائیے نہیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام جو اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ انہیں دور مت کیجئے. سبحان اللہ. اللہ نے وحی نازل فرمائی، نبی نے صحیفہ اٹھا کے پھینک دیا. اگر آج کوئی یہ کرتا ہے نا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ، کیا لفظ بولتے ہیں اس کو؟ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، غریبوں کے ساتھ چھوٹوں کو حقیر سمجھنا، وہی ابو جہل والی عادت ہے، ابو لہب والی عادت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ معنی ہے تکبر کا. کن کن چیزوں میں تکبر ہوتا ہے مختصراً گنا لوں. 10-15 منٹ میرے تقریر کے رہ گئے ہیں. اگر 1 گھنٹے تک مجھے موقع دیا گیا، اس سے پہلے ایک اعلان ہے، کہیں ذہن سے اتر نہ جائے. سبحان اللہ. میرے ہاتھ میں یہ چیٹی تھمائی گئی ہے. ابھی کر میری تقریر کا آخری حصہ بول کر میں اپنی تقریر انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. انشاءاللہ کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تمہاری خواہش ہے جتنے آدمی بیٹھی نا، بیچارے انہوں بھی تو جانا ہے اٹھ کر. کہاں سے آئے؟ جزائے خیر دے اللہ آپ کو، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. گوگی نام سنے ہیں؟ گوگی نام سنے ہیں؟ میرے لیے نیا ہے، تمہارے لیے نیا نہیں ہے یہ. سبحان اللہ. ایک اچھی مسجد ہے. آج دوپہر میں مختصر ایک چھوٹا سا درس اللہ نے مجھے دینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ وہ درس کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. اس جگہ پر جو ذمہ داران اب موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر کر اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. انہوں نے ایک زمین خریدا ہے، 11 لاکھ روپے اس زمین کی قیمت ہے. وہ زمین مسجد کے لیے بے حد ضروری تھی، اس لیے کہ اگر وہاں کوئی دوسری بلڈنگ آ جاتی تو پھر مسجد چھپ جاتی. سبحان اللہ. اللہ کا گھر چھپ جاتا. اس لیے ان لوگوں نے آگے بڑھ کر اس زمین کو خرید لیا ہے. اور آج وہ آپ لوگوں کے سامنے میرے ذریعے سے یہ اپیل کر رہے ہیں. 11 لاکھ اس کا قرضہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ پیسہ انہوں نے ادا کر دیا ہوگا. ایک بڑی رقم ہے. اگر آپ میں کا ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے اس گھر کو دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دنیا آخرت میں عطا کرے گا. اللہ آپ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، آپ ہی نہیں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، جو بھی سن رہے ہیں، کوئی بڑی رقم نہیں ہے. 11 لاکھ روپے ماشاءاللہ. اگر اللہ کے نیک بندے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، ایک نیک بندہ ایسا بھی مجھے ملا، ایک وقت میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے مجھ سے کہا آج اس سال میری زکوٰۃ 10 کروڑ روپے نکلی ہے. ایک نیک بندہ مجھ سے ملا، اللہ کے گھر میں ہوں، بڑائی کے لیے نہیں بول رہا ہوں. ایک نیک بندہ اللہ کا ایسا مجھ سے ملا، میرے ہاتھ پر کندھا پر ہاتھ رکھا، اس سال میری زکوٰۃ 10 کروڑ روپے نکلی ہے. ایسے بھی مسلمان ہیں دنیا میں جو سال میں 10 کروڑ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اتنا بڑا دل رکھنے والوں کی اللہ زکوٰۃ قبول فرمائے. اللہ ان کو ریاکاری سے بچائے.
اس لیے کہ میرے استاد ہمیشہ بولتے تھے پیسے کم رہے تو دل بڑا رہتا ہے, پیسے بڑے ہوئے تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے. کریکٹ کیا بھائی؟ گوگی کے کیا سگر کے میرے بھائیوں, 100 روپے جیب میں ہیں, 10 روپے نکالنا تو دل کھول کو نکالتا ہوں میں. 1000 روپے آگے تو کتنے نکالنا ہے؟ میں نہیں نکالتا. 1,00,000 روپے آگے تو جیسے جیسے یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے دل چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, مال کی محبت کے باوجود جو مال نکالتا ہے اصل کمال یہ ہے. ایسے لوگ ہیں, میرے خیال میں یہاں بھی لوگ اللہ نے نوازا رہے گا. آگے بڑھ کر آئیے, اللہ کے اس گھر کا تعاون کیجئے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی پریشانیاں آپ کی دور کرے گا. ذمہ داران ہیں, آپ ان سے بات کر لیں. آخری کے کچھ لحظے باقی ہیں, انشاءاللہ اپنی بات ہم ختم کر لیتے ہیں. کس کس چیز میں تکبر ہوتا ہے علماء کرام نے لکھا ہے, سبحان اللہ. وہ چیزوں کا نام آپ کے سامنے گنا کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں. آپ اگر چاہیں تو ابھی بھی ختم کر سکتے ہیں, آپ کے اوپر ہے. جی سبحان اللہ, آپ کے اوپر ہے. جتنا آپ بولیں گے اتنا بولوں گا, مگر 10 منٹ تک ہی. جی ہاں, آگے چلیں. کیا کیا چیز میں تکبر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے علم کا تکبر ہے. کس میں؟ علماء لکھتے ہیں یہ کس کا تکبر؟ علم کا تکبر. اللہ بچائے ہمیں, اللہ بچائے ہمیں. ہمارے استاد بچپن میں فارسی پڑھائے, فارسی کا ایک شعر پڑھائے ہم کو, نہد شاخ پر میوہ برخا کے زمیں. کیا پڑھائے؟ نہد شاخ پر میوہ, اللہ جزائے خیر دے ان کو. نہد شاخ پر میوہ برخا کے زمیں, جس ڈالی میں میوے زیادہ لگتے ہیں وہ ڈالی زمین کی طرف جھک جاتی ہے. نہیں, جس ڈالی میں میوے زیادہ لگتے ہیں, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا توڑ سکتے ہاتھ سے ہم. جس ڈالی میں زیادہ میوے لگتے ڈالی نیچے گر جاتی ہے. جس کے اندر جتنا زیادہ علم آئے گا اتنی عاجزی آنی چاہیے, اتنا نرم ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آج کبھی مکے مدینے میں کسی استاد کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. ابھی اس حج میں, اسی حج کے اندر ایک مدینے میں ایک ماجسٹر کر رہا ہے, ایک طالب علم, یعنی ماسٹر ڈگری. وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے. میرا ٹینٹ جو ہے مسجد خیف کے پاس تھا. بولے مسجد نبوی کے امام صاحب ہیں بازو ٹینٹ میں, احمد طالب نام. کیا نام؟ جا کے قرآن کی خرس سنو ان کی, پاگل ہو جاؤ گے آپ. اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں, مسجد نبوی کے امام ہیں, بازو ٹینٹ ہے قریب میں, آپ ملنا چاہیں گے؟ میں بولا روگی بیسدو حالو ہننا, ڈاکٹر کٹیدو حالو ہننا. کنڑا میں بولتے نہیں, کیا مانا اس کا؟ روگی بیسدو حالو ہننا, ڈاکٹر کٹیدو حالو ہننا. مریض بھی چاہتا تھا دودھ بھی کھانا ملے, ڈاکٹر بھی وہی لکھ کر دیا. ہمیں وہی چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمیں سبحان اللہ مسجد نبوی کا امام مل جائے. میں گیا ان کے پاس, الحمدللہ میرے بھائی پہلی بار زندگی میں ملے. ہاتھ گلے پہ, یہاں میرا, ان کا ہاتھ, قریب بلا کے بازو بٹھا لیے. اتنی عاجزی, اتنی انکساری. امام ہے مسجد نبوی کا, نبوی کا امام ہے. سبحان اللہ. جو میں پوچھ رہا ہوں جواب دے رہے ہیں, قریب سے قریب کر لے رہے ہیں, اپنے گاؤں کے مسئلے پوچھ رہے ہیں, وطن میں کیا ہے, ہر چیز. ایسا مانو گویا کہ صدیوں سے ہماری دوستی ہو. مجھے لگا یہ اخلاق کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہاں کا امام بنایا ہے. سبحان اللہ. اس اخلاق کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مدینے کا امام بنایا ہے. سبحان اللہ. جتنا علم آئے گا انشاءاللہ اتنی عاجزی آنی چاہیے. اللہ ہمیں ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا فرمائے, اللہ وہ عاجزی ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے. ہمارے استاذ نے ایک اور مثال بھی دی تھی, قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ. شیخ بن باز رحمہ اللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے وائس چانسلر تھے. جو آدمی ٹوائلٹ دھونے کے لیے آتا, ٹوائلٹ دھونے کے لیے, وہ ٹوائلٹ دھونے کے بعد شیخ بن باز کی آفس میں آ کے بیٹھتا ذرا خود, دونوں مل کے قہوہ پیتے, اس کے بعد وہ اٹھ کر جاتا. سبحان اللہ. اس کے بعد اٹھ کر جاتا وہ. سبحان اللہ. ایک دن وہ دیکھا اذان ہو گئی ہے, جو جامعہ اسلامیہ کے بچے ہیں نماز کو نہیں جا رہے ہیں. وہ ٹوائلٹ دھونے والے نے بچے سے کہا, بچوں سے بھئی نماز کو جاؤ, اقامت کھڑی ہونے والی ہے. بچوں نے اسے جواب دیا, تیرا کام کتنا اتنا کر اور چلتا رہا. تو ٹوائلٹ دھونے کے لیے آیا ہے, ٹوائلٹ دھو اور چلتا رہے. ہمیں نماز کو جانا نہیں جانا ہم جانتے ہیں. دل چھوٹا ہو گیا اس کا. جی علم کا ذرا کبھی کبھی آ جاتا نہیں, ہم نہ یہاں سے سلیکٹ کر کو وہاں بھیجیں سو, ذرا کبھی کبھی وہ آ جاتا ہے. جی وہ سیدھے گیا شیخ بن باز کے پاس, جا کر شیخ بن باز سے کہا, میں نے کہا
بچوں نے مجھے منہ توڑ جواب دے دیا, میری دل شکنی ہوئی, بڑا درد ہوا مجھے. نماز کے بعد شیخ بن باز نے سارے طلبہ کو جمع کیا, جی ہاں جمع کر کے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. جو بھی علماء ہیں اس کا معنی جان گئے اور سمجھ بھی گئے. شیخ بن باز نے بڑا اچھا لفظ کہا, جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر, وَإِذَا قِيلَ لَهُ, اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ, بیچ میں عزت آ جاتی ہے, غرور اور تکبر بیچ میں آ جاتا ہے, یہ کون مجھے بولنے والا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. شیخ بن باز نے سارے بچوں کو سمجھایا. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آدھی سے زیادہ مجلس کو سمجھ میں نہیں آئی. نہیں آئی سمجھ میں آئی کیا بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ جی ہاں, یہ ایک بات ہی صحیح اچھے سے سمجھ لو. قرآن کی آیت کا معنی یہ ہے, جب ان بچوں سے کہا گیا چلو نماز پڑھو, اللہ سے ڈرو, تو بیچ میں عزت آ گئی نہیں کہ ہم لوگ یہاں پڑھنے والے بچے ہیں, یہ کون ہمیں بولنے والا. قرآن میں اللہ نے وہی کہا, وَإِذَا قِيلَ لَهُ, اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ, اللہ سے ڈر, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, بیچ میں یہ عزت آ جاتی ہے اور تکبر آ جاتا ہے جو گناہ پر اسے ابھارتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ. اللہ یہ علم کے تکبر سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے, اللہ مخلص بنائے. ابھی گوگی میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا, شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک تقریر ہے, سنو آپ بھی انشاءاللہ, انہوں نے اپنی زبان سے کہی ہے. شیخ البانی نے خود بیان کیا ہے, سنو اس کا ترجمہ معلوم کر لو انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے سامنے بیٹھے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے سامنے بیٹھے تھے رضی اللہ, جی ہاں, حضرت معاویہ کی مجلس میں کچھ لوگوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے, آپ ایک حدیث بیان کیجئے, آپ کو اللہ نے حدیث کا علم دیا ہے. کون سی حدیث جس سے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی, وہ کون لوگ ہیں, آپ وہ حدیث بیان کیجئے. سبحان اللہ. جی ہاں, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا, حدیث کا لفظ یہ ہے, فَطُلِبَ مِنْهُ أَن يُحَدِّثَ حَدِيثًا أَوَّلُ مَنْ يُسْعَرُ بِهِ النَّارِ فَتَحَيَّا رضی اللہ عنہ, ریڈی ہوئے حدیث بولنے کے. غور سے سنو, اللہ کے لئے غور سے سنو, کیا بساط ہماری ہے, غور سے سنو. جی ہاں, ریڈی ہوئے حدیث بولنے کے لیے, لیکن حدیث بولنے سے پہلے بے ہوش ہوئے. حدیث بولنے سے پہلے بے ہوش ہوئے, منہ پہ پانی مارا گیا پھر ہوش میں آئے, پھر بے ہوش ہوئے, منہ پہ پانی مارا گیا پھر ہوش میں آئے, پھر بے ہوش ہوئے, 3 بار بے ہوش ہوئے, 3 بار. اس کے بعد حدیث بیان کی. حدیث میں 3 لوگوں کا نام ہے. عالم, پہلے کون؟ عالم, مجاہد اور غنی. سب سے پہلے جہنم کی آگ عالم سے بھڑکائی جائے گی. شیخ البانی کہتے ہیں ابو ہریرہ نے سوچا وہ عالم میں ہوں. نہیں سمجھ میں آئی نہیں بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئے گی بھی نہیں. یہ باتیں, اچھی باتیں کہاں سمجھ میں آتی ہیں؟ ابو ہریرہ نے سوچا وہ میں ہوں. اگر ابو ہریرہ یہ سوچ رہے ہیں, میرا اور تمہارا کیا حال ہے میرے بھائیوں, کیا حال ہے ہمارا. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم کے تکبر سے اللہ بچائے. دوسرے نمبر پر علماء نے جو لکھا ہے, منصب کیا چیز ہے؟ کیا چیز؟ منصب. کسی کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے, اس عہدے کا تکبر نہ کیجیے اللہ کے لیے. اللہ کل پوچھے گا یہ عہدہ تمہیں دیا گیا تھا, تم نے یہ عہدہ نبھایا نہیں نبھایا. اللہ کے لیے عاجز بن جائیے, اللہ سے دعا کیجئے, اللہ یہ عہدہ سنبھالنے کی میرے اندر تو طاقت عطا فرما. سبحان اللہ. تکبر نہ کیجئے, وقت نہیں ہے اس کے اوپر مجھے بات کرنے کے لیے. اللہ ہمارے سارے ذمہ داروں کو, نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھا کر کہا, اے ابو ذر, میں اپنے آپ سے جتنی محبت کرتا ہوں تجھ سے بھی اتنی محبت کرتا ہوں. 2 لوگوں پر بھی اگر تجھے امیر بنایا جائے نہیں بننا. تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. اگر کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے, میرے بھائیوں, تمہارا ایک بھائی تم سے کہہ رہا ہے, اللہ کے لیے عہدے قبول نہ کرو, اللہ کے لیے منصب قبول نہ کرو, کام کرو. کام کرنے کے لیے عہدہ قبول کرنا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ دوسری چیز ہے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. 2, تیسرا مال ہے. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بھی غرور سے ہمیں بچا کے رکھے, مال کے تکبر سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے. اگر کسی کو مال بڑھانا ہے, کاروبار بڑھانا ہے, تو کیا کرنا پڑے گا؟ مال کی بات آ رہی ہے, یہ بول کے آگے بڑھتے ہیں.
5 ही मिनट हैं, आप गिनते रहिए. काटा 12 पर आएगा, करंट जाए तो कैसा जाता हूं ऐसा चला जाऊंगा मैं इंशाल्लाह. दुआ पढ़ के निकल जाऊंगा इंशाल्लाह. उतना ही आपको सताऊंगा. 12 पर बड़ा काटा आने दीजिए इंशाल्लाह. मुझे उतना ही टाइम दिया गया है जी. अगर अपना माल बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? जरा बोलो ना जी. सदका और ज़कात देना पड़ेगा. सुभान अल्लाह. मैं अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ता हूं इंशाअल्लाह. नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी अथरिही फल्यसिल रहीमा. सुभान अल्लाह. जिस मुसलमान को ये बात पसंद हो, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे. किसमें? किसमें? बेंगलोर को कभी जाओ ना तो हसनात कॉलेज है, एक यतीम खाना है, हसनात कॉलेज है, एक मस्जिद नूर, तीनों एक ही जगह पर हैं. 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले निकाह पढ़ाया. हसनात कॉलेज के जिम्मेदार मेरे पास आए, वो सारे कैंपस के. बोले किसी जमाने में ये कैंपस 12,000 में खरीदे थे. कितने में? आज इसकी कीमत 2,000 करोड़ है. आंख खोल डाले पूरे जी. सारे लोग आंख खोल दिए. उसने मुझसे कहा सुभान, 12,000 में एक तमिल वाले से लिए थे, आज इस कैंपस की कीमत शहर बेंगलोर में 2,000 करोड़. यह है बरकत. बरकत को बोलने के लिए मिसाल दिया हूं. यह है बरकत जी. जिस मुसलमान को यह बात पसंद हो, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे, उम्र में बरकत दे. किसमें? लंबी उम्र है, बीमारियां नहीं है. हजरत तुम्हारी उम्र 70 साल, शुगर भी नहीं, बीपी भी नहीं. जी हां, लंबी उम्र हो, बीमारियां ना हो, अल्लाह उम्र में बरकत दे. कितनी चीजें हुई. अल्लाह के रसूल, ये एक काम करो, अल्लाह ये 2 चीजें तुम्हें देगा. क्या करना है? क्या करना है? नबी की बात पर यकीन है, अल्लाह के रसूल की बात पर यकीन है. फल्यसिल रहीमा, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ो, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ो, रिश्तेदारी को जोड़ो. अल्लाह उम्र में भी बरकत देगा, अल्लाह रिस्क में भी बरकत देगा. मालदारों के लिए माल की बात आई, इसके अलावा हुस्न का और बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे मेरा वादा है, वक्त मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है. अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तवाज़ु की ज़िंदगी अल्लाह हमें इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. अल्लाह ताला हुस्न अखलाक की ज़िंदगी अल्लाह हमें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. अल्लाह जो बातें हमने सुनी है, अपने अंदाज में हमने सुनी है, अल्लाह इसमें अगर कुछ गलत हुआ है अल्लाह इसे माफ़ फरमाए. जो अच्छी बातें हैं अल्लाह इसे कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए. अल्लाह से डरने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. आमीन. और एक अहम चीज़ है, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाए आजिला कामिला अता फ़रमाए. आमीन बोलो ना. जी हाँ, नौजवानों से सबसे गुजारिश है, इतनी देरी बैठ गई कि तब जर्रा खुद बैठ जाओ ना. एक 4-5 मिनट 10 मिनट रहेगा, कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी. जी आप इंशाल्लाह 10 मिनट के लिए बैठ जाएं अपनी जगह पर इंशाल्लाह ताला. जी जहाँ बैठे हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, बैठ जाओ. सुभान अल्लाह. अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हर बीमार को अल्लाह शिफा आजिला कामिला अता फरमाए. खास कर ये दुआ करो, अल्लाह सबसे बड़ी बीमारी शिर्क की बीमारी है, अल्लाह ताला इस बीमारी से हर मुसलमान को बचाए. दिल से दुआ करो, अल्लाह ये शिर्क की नहूसत से हर मुसलमान को बचाए. उसके बाद बिदात की बीमारी है, अल्लाह इस बीमारी से मेरे हर मुसलमान को बचाए. अल्लाह कब्र परस्ती से बचाए. अल्लाह ताला सुन्नत की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक दे, अल्लाह उससे राजी हो, वो नबी के तरीके पर हो, उसमें इखलास शामिल हो. आमीन. वसल्लल्लाहु अला नबील करीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.